آج پروین شاکر کی ایک اور غزل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اب اتنی سادگی لائیں کہاں سے، زمیں کی خیر مانگے آسماں سے۔ اب اتنی سادگی لائیں کہاں سے، زمیں کی خیر مانگے آسماں سے۔ اگر چاہیں تو وہ دیوار کر دیں، ہمیں اب کچھ نہیں کہنا زباں سے۔ ستارہ ہی نہیں جب ساتھ رہتا، تو کشتی کام کیا لے باد باں سے۔ بھٹکنے سے ملے فرصت تو پوچھیں، پتہ منزل کا میرے کارواں سے۔ توجہ برق کی حاصل رہی ہے، سو ہے آزاد فکر آشیاں سے۔ ہوا کو رازداں ہم نے بنایا، اور اب ناراض خوشبو کی زباں سے۔ ضروری ہو گئی ہے دل کی زینت، مکی پہچانے جاتے ہیں مکاں سے۔ فنا فی العشق ہونا چاہیے تھا، مگر فرصت نہ تھی کارے جہاں سے۔ وگرنہ فصل گل کی قدر کیا تھی، بڑی حکمت ہے وابستہ خزاں سے۔ اب اتنی سادگی لائیں کہاں سے، اب اس قدر معصومیت، اتنی سادگی ہم کہاں سے لائیں کہ زمیں کی خیر مانگے آسماں سے، کہ زمیں والوں کی خیر ہو، یہ ہم آسمان سے دعا مانگے، اللہ سے دعا مانگے۔ اب اتنی سادگی ہم کہاں سے لائیں؟ زمین کا جو حشر ہم دیکھ رہے ہیں، وہ اب دعاؤں سے بھی اب وہ ختم ہونے والی نہیں ہے، کہ اب اتنی سادگی لائیں کہاں سے، زمیں کی خیر مانگے آسماں سے۔ ایک اور چیز بھی ہے کہ پروین شاکر نے ہمیشہ خود کو زمیں تصور کیا ہے اور اپنے محبوب کو آسمان کہا ہے۔ اس معنوں میں دیکھیے تو اس شعر کے معنی کچھ اور ہو جائیں گے۔ اب اتنی سادگی لائیں کہاں سے، زمیں کی خیر مانگے آسماں سے۔ اگر چاہیں تو وہ دیوار کر دیں، ہمیں اب کچھ نہیں کہنا زباں سے۔ مغل اعظم کا وہ سین یاد ہے جس میں انارکلی کو دیوار میں چنوا دیا گیا تھا؟ وہی منظر یہاں بھی ہے کہ وہ چاہے تو مجھے دیوار کر دے، مجھے دیوار میں چنوا دے، ہمیں اب کچھ نہیں کہنا زبان سے۔ میں اپنی زبان سے اپنی بے گناہی کا یا اپنے گناہ کا نہ میں اقرار کروں گی نہ انکار کروں گی۔ انارکلی سے کہا گیا تھا، اکبر نے کہا تھا کہ تمہیں سلیم کو یقین دلانا ہوگا کہ تمہیں اس سے کبھی محبت تھی ہی نہیں۔ تو انارکلی نے کیا کہا تھا؟ جو زبان محبت کا اقرار نہ کر سکی، وہ انکار کیسے کرے؟ وہی معاملہ یہاں بھی ہے کہ ہمیں اب کچھ نہیں کہنا زبان سے۔ اگر مجھ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ میں انکار کر دوں محبت سے، تو میں نہیں کر سکتی۔ میں نے اقرار ہی کب کیا تو جو میں انکار کر دوں؟ میں اقرار کرتی تو میں انکار کر سکتی تھی۔ اور مجھ سے اگر پوچھا جائے کہ مجھے محبت ہے کہ نہیں، میں کچھ نہیں کہوں گی، نہ میں اقرار کروں گی نہ میں انکار کروں گی۔ جو مجھے دیوار کرنا چاہتے ہیں دیوار کرتے ہیں، دیوار میں چنوا دیں، لیکن میں اپنی زبان سے کچھ نہیں کہوں گی۔ اگر چاہیں تو وہ دیوار کر دیں، ہمیں اب کچھ نہیں کہنا زبان سے۔ ستارہ ہی نہیں جب ساتھ رہتا، تو کشتی کام کیا لے باد باں سے۔ اب اس کہ قسمت کا معاملہ جو ہے، قسمت کا ستارہ جو وہ ملتا ہی نہیں ہے نا، ستارے تو گڑبڑ ہیں، بالکل چل رہے ہیں، تو کشتی کام کیا لے باد باں سے۔ اب کشتی کو چاہیے کہ وہ باد باں سے کام لے، وہ رخ طے کرے ہواؤں کا کہ وہ کدھر جانا ہے اس کشتی کو۔ تو جب ستارہ ہی نہیں ملتا، اسٹارز نہیں مل رہے ہیں، قسمت ہی جب خراب ہے، تو کشتی کام کیا لے باد باں سے۔ بھٹکنے سے ملے فرصت تو پوچھیں، پتہ منزل کا میرے کارواں سے۔ ایک کارواں گزر رہا ہے، میرے کارواں ہے، آگے آگے جو چل رہا ہے، جس کے پیچھے پیچھے پورا کارواں چل رہا ہے، اسے خود ہی پتہ نہیں ہے میر کو کہ منزل کدھر ہے۔ فرصت مل جائے بھٹکنے سے، پتہ منزل کا میرے کارواں۔ تب ہم اسے میرے کارواں سے پوچھیں کہ منزل کہاں ہے، تمہیں کچھ خبر بھی ہے اس کی؟ پتہ منزل کا میرے کارواں سے، توجہ برق کی حاصل رہی ہے، سو ہے آزاد فکر آشیاں سے۔ بھئی جتنی بار بھی ہم نے آشیاں بنایا، برق گر گئی، بجلی گر جاتی ہے۔ ہمیشہ برق نے توجہ میری طرف کی ہے، بجلی نے میری طرف توجہ کی ہے، تو اب ہم آشیاں کے فکر ہی سے آزاد ہو گئے۔ بنانا ہی نہیں ہے، نہ بنائیں گے نہ جلے گا اور نہ وہ مٹے گا۔ سو ہے آزاد فکر آشیاں سے، اب ہم آشیاں کے فکر ہی سے آزاد ہو گئے۔ مجھے معلوم ہے کہ آشیاں بنانے کے بعد برق گر جائے گی اس پر، توجہ برق کی حاصل رہی ہے، سو ہے آزاد فکر آشیاں سے۔ ہوا کو رازداں ہم نے بنایا، اور اب ناراض خوشبو کی زباں سے۔ بھئی میں اپنا راز، دل کا راز، میں مجھے نہیں کوئی ملا تو میں نے ہواؤں سے اپنی بات کہہ دی، اپنے دل کی بات کہہ دی، اپنا راز ہم نے اس کے ساتھ شیئر کر دیا ہواؤں سے۔ ہواؤں نے کیا کیا؟ خوشبو کے مانند اسے بکھیر دیا چاروں طرف جا کر کے۔ جس راز کو راز رہنا چاہیے تھا، وہ پورے عالم میں وہ خوشبو کی طرح وہ راز پھیل گیا۔ تو ہوا کو رازداں ہم نے بنایا، اور اب ناراض خوشبو کی، اب ہم ناراض پھر رہے ہیں کہ بھئی ہماری بات جو ہے، ہمارے راز کو اس نے خوشبو بنا کر کہاں کہاں بکھیر دیا ہے، اور اب ناراض خوشبو کی زباں سے۔ ضروری ہو گئی ہے دل کی زینت، مکی پہچانے جاتے ہیں مکاں سے۔ بے حد خوبصورت شعر ہے یہ، کہ بھئی اب مجھے اپنے دل کی پرواہ نہیں تھی، وہ کس حال میں ہے، کیسا ہے، وہ خرابہ ہے یا اچھا ہے، مجھے کبھی اس کی فکر ہی نہیں رہی۔ لیکن اب مجھے فکر ہو رہی ہے کہ اب دل کی زینت، اب دل کی اس کو سجایا جائے،
اب اس کو خوبصورت بنایا جائے، اس کو رہنے کے لائق، جیسے مکان کو سجایا جاتا ہے نا، اس کو تو ضروری ہو گئی ہے دل کی زینت۔ اب دل کو خوبصورت بنانا، خوبصورتی سے سجانا اب ضروری ہو گیا ہے کہ مکین پہچانے جاتے ہیں مکان سے۔ اب جو میرے دل میں آیا ہے، میرا محبوب جو رہنے کے لیے میرے دل میں آیا ہے، تو اس کی پہچان کیسی ہوگی؟ مکان سے۔ تو مکان جیسا ہوگا مکین کی پہچان ہو جاتی ہے، مکان دیکھ کے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ صاحب مکان کس حیثیت کے، کس اسٹیٹس کے ہیں، کیسے ہیں وہ۔ تو میرے دل میں جو مہمان آیا ہے وہ تو اتنا حسین ہے کہ اس کے لائق مکان بھی تو ہونا چاہیے نا۔ تو اب دل کو سجانے کا وقت آ گیا ہے، ضروری ہو گئی ہے دل کی زینت، مکین پہچانے جاتے ہیں مکان سے۔ فنا فی العشق ہونا چاہیے تھا، مگر فرصت نہ تھی کار جہاں سے۔ مجھے تو دراصل عشق میں فنا ہو جانا چاہیے تھا، میرا دل یہی چاہتا ہے کہ میں عشق کی راہ میں فنا ہو جاؤں، لیکن میں کیا کروں، کار جہاں سے تو مجھے فرصت ہی نہیں مل رہی ہے نا۔ اب دنیا کا کام سمٹ جائے، دنیا کی ذمہ داری ختم ہو جائے، تو میں عشق کی راہ میں خود کو فنا کر دوں؟ نہیں، فرصت ہی کہاں ملتی ہے۔ کار جہاں دراز اب میرا انتظار کر، مگر فرصت نہ تھی کار جہاں سے، وگرنہ فصل گل کی قدر کیا تھی، بڑی حکمت ہے وابستہ خزاں سے۔ فصل گل اللہ نے دیا، باہر کا موسم بھیجا، بہت اچھا کیا، لیکن ساتھ میں خزاں بھی بھیجا۔ اور یہ بڑی حکمت ہے خزاں کے موسم میں، کہ اگر خزاں کا موسم نہیں ہوتا، باہر کی خوبصورتی رہتی نہیں، کیونکہ باہر کی مین خوبصورتی یہی ہے کہ وہ اسے آگے چلا جانا۔ تو وہ اگر آ کر کے ٹھہر جائے اگر فصل بہار نا، تو پھر تو بوریت کا سامان ہو جائے گا، پھر دل ہی نہیں لگے گا نا کسی کا۔ ہر طرف ہریالی ہریالی، ہر طرف پھول کھلے ہوئے ہیں، دور تک نگاہ میں گل کھلے ہوئے ہیں، تو ویسے تو ایک ہی منظر دیکھ دیکھ کے آدمی بور ہو جائے گا نا۔ تو وابستہ خزاں سے بھی ایک بڑی حکمت وابستہ ہے، کہ خزاں کے ڈر سے جو باہر کی قدر ہوتی ہے، باہر کی اصل خوبصورتی یہ خزاں کا ڈر ہی ہے۔ جس طرح زندگی کے ساتھ موت جڑی ہوئی ہے، زندگی کی قدر تبھی ہوتی جب یہ پتہ ہے کہ ایک دن ہمیں مر جانا ہے۔ اگر ایسا ہو کہ بھئی یہ بندہ مرے گا ہی نہیں، اس کی زندگی کیا ہوگی؟ تو وگرنہ فصل گل کی قدر کیا تھی، بڑی حکمت ہے وابستہ خزاں سے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ پروین شاکر کی غزل آپ کو کیسی لگے ہمیں بتا سکتے ہیں۔ ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔